اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک اور ناریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے من کی پاکیزگی کا سماع کیا اور اپنے اندر کی ستھرائی کی کوشش کی اور اپنے اندر کے میل اتار لیے۔ کامیابی و کامرانی اسی بندے کا مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی مبارک مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے اصحاب جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، اب جو بندہ دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی نگاہیں مسجد کے دروازے پر جم گئی، تو ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے سے حبیدہ تھے اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ آئے اور ایک طرف آ کر کے بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہوئی۔ دوسرے دن پھر حضور کی مجلس لگی۔ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے اصحاب جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، جو شخص اب دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم سب لوگوں کی نگاہیں پھر دروازے پر ٹک گئیں۔ پھر وہی شخص آیا اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا، تازہ آثار وضو اس کے چہرے سے نمایاں تھے، اور آ کر کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تیسرے دن پھر حضور نے کہا، پھر وہی شخص جو ہے وہ اندر داخل ہوا۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو جانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان بزرگوں کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میں نے ان کو کہا کہ کسی معاملے میں میرے باپ سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے، تو میں 3 راتیں آپ کے پاس جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے 3 راتیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو آ جائے۔ اب کہتے ہیں شام کا وقت ہوا، چارپائی لگا دی گئی، میں چارپائی پہ لیٹا، اپنے اوپر میں نے چادر لے لی اور ان بزرگوں کو تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں حقیقت میں میں جاگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بزرگ ایسے کون سے عمل کرتے ہیں کہ 3 دن جنت کی بشارت دی گئی اور یہی اس دروازے سے داخل ہوئے۔ کہتے ہیں رات کے وقت میں نے ان کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، ہاں ایک عمل دیکھا، جب وہ جو ہے کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ بدلنے کے اوپر اپنے رب کے نام کی جو ہے وہ تسبیح کہا کرتے تھے۔ پھر آگے والے دن جو ہے میں نے دیکھا کہ آگے والے دن بھی کوئی ان کا خاص عمل نظر نہیں آ رہا۔ تیسرے دن بھی میں نے دیکھا ان کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو اس سے اگلے دن میں نے ان کو عرض کی کہ حضرت میرے باپ سے کسی معاملے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، جو بندہ اب مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو 3 دن تک آپ ہی جو ہے وہاں سے داخل ہوتے رہے۔ تو میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی اور آپ نے وہ عمل کیا اور 3 دن آپ ہی داخل ہوئے، لیکن میں نے تو کوئی آپ کا خاص عمل ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک میرا عمل ہے، چونکہ تم یہاں پر ایک مقصد کے لیے 3 راتیں گزاری ہیں تم نے، تو وہ میں عمل تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے سینے میں جو دل رکھا گیا ہے، اس دل میں کسی مومن کا بغض نہیں رکھا گیا، کسی مومن کے لیے حسد نہیں رکھا، کسی مومن کے لیے جو ہے وہ کینہ نہیں رکھا۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کامیابی و کامرانی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ دل صاف ہوگا تو اس دل میں جمال یار ہی نظر آئے گا۔
لیکن جب یہ دل گدلا ہو جاتا ہے تو پھر اس آئینے کے اندر ہر بندہ ہی جو ہے وہ گدلا دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کے دل کی اصلاح ہوگی تو پھر کامیابی و کامرانی آپ کا مقصود ہوگی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل میں حسد پال رکھا ہے، بغض پال رکھا ہے، کینہ پال رکھا ہے، شریکہ برادریاں ہماری الگ سے ہیں اور باہمی رقابتیں ہماری الگ سے ہیں، لوگوں کے ساتھ دشمنیوں کے بت ہم نے الگ سے پال رکھے ہیں، اور اسی طرح نفرتوں کے شیشناگ الگ سے جو ہے وہ پگھارتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تلخیاں ان چیزوں نے جو ہے وہ بڑھا دی ہیں، ہماری زندگی کو تلخ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ایک سکون میسر آنا تھا وہ سکون انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو، ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل کو مصفا کرنا ہوگا، اپنی اندر کی دنیا کو مزکا کرنا ہوگا۔ جھاڑو لے کر کے کوئی دل نگر میں بھی تو آئے، یہاں پر آ کر کے بھی تو کوئی جھاڑو لگائے۔ گلیاں تو سنوار کے رکھتے ہو، گھروں میں تو جھاڑو لگاتے ہو، کوئی جھاڑو دل کی گلی میں بھی تو لگاؤ۔ گھروں میں تو چراغاں کرتے ہو، کوئی چراغاں جو ہے، کوئی دیا جو ہے وہ اس دل کے اندر بھی تو لگاؤ نا۔ جب تم اس دل کے اندر چراغاں کرو گے، جب اہل ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، جب تم پیار اور محبت اور بھائی چارے سے رہنا شروع ہو جاؤ گے، تو پھر دیکھنا عرش کا رحمان تمہارے اوپر رحمتیں کتنی نازل فرماتا ہے۔